السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج بات کریں گے حیدرآباد میں، جہاں پر ڈینگی کی صورتحال بے قابو ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں پر شہریوں کو کس طرح کے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ اور جو محکمہ صحت کے ہسپتال ہیں، ان کی زیر نگرانی چلنے والے ہسپتال ہیں، وہاں پر کیوں عوام جو ہے وہ شکایتوں کے حوالے سے شکایتیں کرتی دکھائی دے رہی ہے اور مسائل بتا رہی ہے، مگر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی سننے والا کوئی نہیں۔ اسی حوالے سے اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے اس پروگرام کے ذریعے اور کوشش کریں گے کہ اس وقت کرنٹ فیکٹس کیا ہیں، اس وقت کتنے لوگ اس وقت ڈینگی کے مریض اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں اور کتنوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی کہیں بیڈز نہیں مل رہے تو کہیں اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ یہ مسائل کون سے ہیں جس کا حیدرآباد کے لوگوں کو سامنا ہے، اس پروگرام میں بات کریں گے۔ عرفان عرفی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، حیدرآباد کے بیورو چیف ہیں۔ عرفان صاحب بتائیے گا، خبریں اور اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ ڈینگی بے قابو ہو چکا ہے اور صورتحال خاصا خراب دکھائی دے رہی ہے۔ انتظامیہ کے کیا حکمت عملی ہے اس چیز کو قابو کرنے کے حوالے سے، بتائیے گا۔ جی بالکل علی رضا، صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی ملیریا کے، وہ حیدرآباد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور حیدرآباد میں چند جو روز جو گزرے ہیں اس میں جو ڈینگی کی جو صورتحال ہے، مریضوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو صورتحال یہ ہے کہ اسپتال ڈینگی کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کیسز پازیٹیو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو کہ مختلف اسپتالوں میں جو ڈینگی کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم وہاں پر بیڈ نہ ہونے کے باعث میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بیڈ نہ ہونے کے باعث زیادہ تر جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں سے لوگوں کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ڈینگی کی رپورٹ کے حوالے سے بھی جو لیبارٹریز ہیں اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ صرف انتظامیہ کی جانب سے، ضلع انتظامیہ حیدرآباد ہو، بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد ہو یا محکمہ صحت کے افسران ہو، نمائشی دورے ہو رہے ہیں اسپتالوں کے، نمائشی تصویر فوٹو سیشن ہو رہا ہے حیدرآباد کے۔ عرفان عرفی صاحب، نمائش تو ہو رہی ہے، تھوڑا سے فیکٹس بھی بتائیے گا، کتنے لوگ اس وقت اسپتال لائے گئے ہیں اور کتنی اموات ہو چکی ہیں اس وقت اس بے انتظامی کی وجہ سے؟ جی بالکل، جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ حیدرآباد میں 5 سے زائد افراد، جن میں خاتون بھی شامل ہیں، وہ ڈینگی سے ان کی اموات ہو چکی ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف اسپتالوں میں، کیونکہ ضلع انتظامیہ محکمہ صحت کے افسران جو یہ رپورٹ چھپا رہے ہیں، نہ کچھ میڈیا کو بتا رہے ہیں، صرف اپنا ایک نمائشی جو اسپتالوں کے دورے کر کے، اور اگر ہم میڈیا کے لوگ ان سے بات بھی کرتے ہیں تو خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین، جو کہ مختلف مقامات پر گئے، مختلف اسپتالوں پہ گئے، تاہم وہ میڈیا سے کترا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ میئر حیدرآباد کاشف سر میں کہتا ہوں میڈیا سے بھی کترا لیں، ٹھیک ہے، نہیں بات کریں، مگر کام جو ان کا کرنے کا ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ اپنے ماتحت چلنے والے جو انتظامی معاملات میں ان کو کیوں بہتر طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے؟ اور محکمہ صحت کا اس کے اندر کیوں فعال کردار نظر نہیں آ رہا ہے؟ عرفان عرفی صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنی ہولناک صورتحال بن رہی ہے تو پھر محکمہ صحت کا کیا کردار ہے؟ محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کا کردار یہ ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ تو آ رہا ہے، اربوں روپے کے فنڈز آ رہے ہیں، محکمہ صحت میں آ رہے ہیں، ضلع انتظامیہ کے پاس ہے، میئر حیدرآباد کے پاس ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے جو ہے مچھروں کے اسپرے ہو، تاہم کوئی اسپرے نہیں ہو رہا۔ حیدرآباد کے لوگ لاوارث ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد کے مختلف اسپتالوں میں اگر ہم گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیڈز نہیں ہیں، لوگ زمین پہ اپنے مریضوں کو لے کے لیٹے ہوئے ہیں۔ عرفان عرفی صاحب، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے سرکاری اسپتال اس وقت حیدرآباد میں ہیں موجود، اس میں کتنے بیڈز ہیں، اور اس وقت جو مریض آ رہے ہیں وہ کتنی تعداد میں آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا فیکٹس بتا سکتے ہیں؟ کوئی پیپر آپ کے پاس آیا ہو؟ جی بالکل، جو ہم نے اپنے طور پر جو معلومات کی ہے، جو ڈاکٹر سے بات کی ہے، انتظامیہ کی جانب سے، تو ہمیں کوئی سرکاری سطح پہ کوئی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے مریض ہیں، اتنے ہیں، لیکن جو ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انتہائی صورتحال حیدرآباد کے اسپتالوں کی خراب ہے۔ سول اسپتال حیدرآباد ہو، وٹائی ہاسپٹل حیدرآباد ہو، پریٹ آباد اسپتال ہو، یا اسرا اسپتال ہو، یا دوسرے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں، وہاں پر مریضوں کی تعداد میں
बहुत सैकड़ों की तादाद में کتنے मरीज आ रहे تعداد کے हैं। تھوڑا سا ہمیں اس کے بھی فیکٹس بتائیں، کتنے اسپتال ہیں ادھر، کتنے بیڈز ہیں اور کتنوں کی کمی پڑ رہی ہے؟ جی حیدرآباد میں ٹوٹل جو ہے سرکاری اور نجی اسپتال جو ہیں وہ 13 سے زائد ہیں، جہاں پر ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. زیادہ تر سرکاری اسپتالوں سے جہاں کیونکہ مریض بیڈ کم ہیں، جیسے بٹھائی ہاسپٹل ہے وہاں پر بیڈ کم ہے، وہاں سول ہاسپٹل ہے وہاں پر بیڈ کم ہے، تو اس وجہ سے مریضوں کی تعداد جو زیادہ ہوئی ہے. خاص طور پہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ قاسم آباد، لطیف آباد، پریٹا گھاٹ، حالہ ناکا سائٹ، حالی روڈ، یہاں پر زیادہ تر مریض جو ایسے ہیں. لطیف آباد نمبر 10. کیونکہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالیہ جو بارشیں ہوئیں تو اس کے بعد جو پانی جمع تھا وہ بعض علاقوں میں گندگی اور صفائی ستھرائی نہ تو ہونے سے کیونکہ ڈینگی وہ جو ہمیں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ زیادہ تر جو اس کی افزائش سے نکل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، یا تو جو ٹھہرا ہوا پانی ہو یا گندگی، تو وہاں سے یہ ہوتا ہے، وہ اسی سے جو ہے نا لوگ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں. اب جو سرکاری اسپتالوں سے لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر اب لوگ اپنے پیاروں کے علاج و معالجے کے لیے بھاری رقم خرچ کر رہے ہیں. تاہم یہ سرکاری افسران جو ہے کروڑوں روپے کے وسائل لینے کے باوجود جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ صحت کے بنیادی طور پر جو صحت کے وہ ان کو نہیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے ہیں. مچھر مار اچھا چلیں، یہ تو آپ نے محکمہ صحت اور انتظامیہ کی بات کر دی. بلدیاتی جو حکومتیں ہیں اس کے جو ان کو کرنا چاہیے اسپرے، ان کو جو انتظامات کرنے چاہیے ان کے بھی تھوڑے سے احوال شارٹلی بتا دیں مجھے. میئر حیدرآباد باقی شہروں سے اس حوالے سے میں نے موقف لینے کی کوشش کی، کام انہوں نے میں بتا رہا ہوں کہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ میڈیا سے لوگ یہ کترا رہے ہیں افسران اور بات نہیں کر رہے ہیں. اتنی یوسیز ہیں انشاءاللہ کی کام نے، خاص طور پہ میئر حیدرآباد کا جو علاقہ ہے قاسم آباد، وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں ڈینگی ٹھیک. سے. تو انہی کے اپنے علاقے سے اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، غریب لوگ ہیں بیچارے، اسپتالوں میں جو ہے وہ بیڈ نہ ملنے کے بعد اپنے پرائیویٹ اسپتالوں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، کراچی ہاسپٹل جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ادویات کا فقدان ہے، مچھر مار اسپرے نہیں ہے، اور کوئی ایسا کتنے انتظامات بلدیاتی حکومتیں بھی اور انتظامی معاملات بھی نہیں کر پا رہے ہیں. بہت شکریہ عرفان عرفی صاحب ہمیں اپنے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. یقینی طور پہ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جو کنسرن اتھارٹی اور جو ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان سے ضرور سوال کریں گے کہ بھائی اگر یہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عوام پریشان ہے، تو اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکل رہا. اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ فردر بھی جو ہے وہ بات چیت ہو سکے. ڈاکٹر سہولت علی جو کہ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، حیدرآباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کس طرح پیشنٹ آ رہے ہیں اور وہ کیا بتا رہے ہیں، اس وقت اوور آل سچویشن کس طرح کی دیکھ رہے ہیں. سہولت جعفری صاحب سے جو ہے وہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ حیدرآباد ایک اہم ترین شہر ہے سندھ کا، ادھر اگر اس طرح کے معاملات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو یقینی طور پہ محکمہ صحت کے جو لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو افسران ہیں، جو وزیر ہیں، ساتھ ساتھ جو میں آپ کو انتظامی معاملات سے کنیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ نہ صرف محکمہ صحت کے ساتھ ہے بلکہ کنیکٹیوٹی اس کی بنتی ہے، کیونکہ بلدیاتی حکومتوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جو کنسرن اسپرے ہیں وہ کروائیں اور مچھر مار جو ادویات ہیں ان کا چھڑکاؤ ممکن بن سکے تاکہ کسی حد تک ہم یہ روک تھام ممکن بن سکے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہولت علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر سہولت تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا اس وقت حیدرآباد کی اوور آل سچویشن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور جو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح لک آفٹر کیا جا رہا ہے. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. حیدرآباد میں ڈینگی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیدرآباد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ڈینگی کے مریضوں میں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اسپرے نہیں ہو رہا مچھر مار، کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ صرف اسپرے سے ہی مر سکتا ہے، کیونکہ یہ مچھر جو ہے اسپرے جب ہوگا تو یہ مچھر مر جائے گا. اس کے علاوہ ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمیں جو گھر سے باہر نکل رہا ہے تو فل آستین کی قمیض پہنی ہے تاکہ ہمارے جسم ڈھانپ رہے. اچھا، ایک مخصوص مچھر جو ہوتا ہے وہ ایجپٹائز مچھر ہوتا ہے، اس کے کاٹنے سے یہ ڈینگی مرض ہوتا ہے. اس مرض کی خاص وجوہات میں یہ خاص وجہ یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے نا خون کے اندر جو پلیٹلیٹ ہوتے ہیں سفید خلیے اس کو بہت کم کرتا ہے، جس سے جو ہماری
جسم کی قوت مدافعت کو بہتر بناتے ہیں. جب ہماری جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو مریض لیتھارجک ہو جاتا ہے اور نقاہت ہو جاتی ہے. اور خدا نہ کرے اگر ڈاکٹر پلیٹلیٹ کی صالح صاحب، تعداد، میں خود پیشنٹ رہا ہوں اس ڈینگی کا، مجھے اندازہ ہے جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور انسان کسی کھڑے ہونے جوگے نہیں رہتا، اور حالت جو ہوتی ہے وہ بڑی پینفل ہوتی ہے، اور صرف ہمیں ڈرپ لگائی جا رہی ہوتی ہے اور کہا جا رہا ہوتا ہے صرف آپ وہ کھائیں کچھ فروٹس ہیں اور بس جی ڈرپ لگاتے رہیں. تو اس کی کچھ میڈیسنز کے حوالے سے بھی بڑا معاملہ ہے کہ جی کیا کھائیں، وہ کہتے ہیں جی صرف آپ جو ہیں وہ صرف فروٹ کھائیں اور ڈرپ لگتی رہے گی. دیکھیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ جب قوت مدافعت کم ہوگی، پلیٹلیٹ کم ہوں گے، تو اس کے بڑھانے کے لیے ہمارے جو فروٹس ہوتے ہیں نا، وہ جب ہم کھائیں گے تو ہماری پلیٹلیٹ بڑھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جوسز کا استعمال ہے اور جسم کو ریہائیڈریٹ کرنا، زیادہ سے زیادہ پانی پینا، ایکسرشن نہیں کرنا، آرام کرنا. کیونکہ یہ مرض جو ہے، اگر یہ مریض اگر کسی کے گھر میں ہوتا ہے ڈینگی کا، تو اس کو جو مچھر، عام مچھر بھی اگر کاٹے گا اور وہ مچھر کسی اور کو کاٹ لے گا تو اس کو بھی ڈینگی مرض ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈینگی مرض جو ہے مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے، ایجپٹائٹس سے تو ہوتا ہے، لیکن عام مچھر اگر اس ڈینگی مرض کو مریض کو کاٹ لے اور وہ عام مچھر کسی اور کو کاٹے گا تو اس کو بھی ڈینگی ہو سکتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے شہر کے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مچھر مار اسپرے صحیح انداز میں کرے تاکہ یہ مچھر مر جائے. اور ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، ستمبر کا مہینہ، اکتوبر کا مہینہ، یہ پیک مہینہ ہوتا ہے. ہر سال ستمبر کے مہینے میں یہ مرض سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پیک ہوتا ہے اس کا اکتوبر کا مڈ، اور اکتوبر کی مڈ کے بعد یہ ڈاؤن میں ہو جاتا ہے. نہیں تو حیدرآباد کا مجھے یہ بھی تو بتائیں نا ڈاکٹر صالح کہ جتنے ہسپتال ہیں وہ کیوں کم پڑ رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنا، یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ اس کے اندر تو ایمرجنسی سٹافز لینے پڑتے ہیں، ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے آپ کی جو فٹرنیٹی ہے اس کے اندر اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر؟ یا میں خود ایک سرکاری محکمہ، میں خود ایک سرکاری ہاسپٹل سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہر ہاسپٹل میں انہوں نے بیڈ اور وارڈز بنائے گئے ہیں، لیکن مریضوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ بیڈ ناکافی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی کا شکار ہوتے ہیں مریض. سر کتنا ریشو ہوگا اگر صالح صاحب میں جاننا چاہوں، مجھے میرے ناظرین کو ذرا بتائیے گا نا کہ مطلب اگر 25 30 40 50 بیڈ کا کوئی ہاسپٹل ہے تو مریض اس کے پیچھے باہر کتنے کھڑے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک دن میں ایک سرکاری ہاسپٹل کا لگائیں، اس میں کم سے کم جو پازیٹیو پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پہ 100 سے 150 آتے ہیں پازیٹیو پیشنٹ. یہ 100 سے 150 آ رہے ہیں اور ان میں سے تقریباً 25 سے 40 مریض ہوتے ہیں جن کو داخل کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ ہر ہاسپٹل میں تقریباً 12 سے 15 کی گنجائش ہوتی ہے ایسے مریضوں کو داخل کرنے کے لیے. تو پھر کچھ مریض ویٹنگ میں ہوتا ہے، ان کو گھر بھیجنا پڑتا ہے مجبوراً. اب سر یہ مجبوری کا کوئی حل نکالنا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے، وہ سجیسٹ کر دیں ذرا ہمیں، تاکہ کیا پتہ ہم کسی آواز کوئی کسی وزیر سن لیں، کوئی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سن لیں، محکمے کے کچھ لوگ سن لیں. التجا تو ہماری ہم خود سرکاری محکمے سے ہماری التجا یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو مچھر مار اسپرے کیا جائے تاکہ یہ مچھر کاٹنے سے پہلے ہی مر جائے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو یہ مرض ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاسپٹل میں اتنے بیڈڈ ہوں کہ سب کو آکیوپائی کر سکیں، جو کہ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی تو مریض ہیں نا. لیکن ڈینگی مرض ہمارے ہاسپٹل میں تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی لاتعداد مریض اور بھی داخل ہوتے ہیں، ان کو ہم باہر تو نہیں نکال سکتے، ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. نہیں تو سر پھر اس کے لیے کوئی الگ اسپیس بنائیں یا کیا ہونا چاہیے؟ کیا بالکل الگ اسپیس بنایا گیا ہے. ایسے ہی ہر ہاسپٹل میں، سرکاری ہر ہاسپٹل میں ایسے آئسولیشن وارڈ بنائے ڈینگی کے، لیکن جو ڈے بائی ڈے ڈینگی بڑھ رہا ہے تو وہ اسپیس کم ہو رہا ہے، وہ اسپیس تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. اس اسپیس کو بڑھانا چاہیے جس کی وجہ سے تاکہ مریضوں کو سہولت ملے، پلس مچھر مار اسپرے اگر صحیح انداز میں ہوں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں، تو یہ مچھر پیدا ہی نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ مچھر ستمبر کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے، افزائش ہوتی ہے، اور اکتوبر اس کا پیک ہوتا ہے، اور اکتوبر کے اینڈ سے یہ ڈاؤن ہوتا ہے اور نومبر 15 تک یہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے کوئی 12-15 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو بس ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس دوران، اس مہینوں میں تو خاص طور پر مچھر مار اسپرے اگر شہروں میں یا گلیوں میں ہوگا تو یہ مچھر پیدا نہیں ہوگا اور اس طرح کے جو مریض ہیں ڈینگی کے ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اوورآل آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ جو جس طرح حکمت عملی بننی چاہیے وہ بن رہی ہے اسپتالوں میں یا انتظامیہ کی جانب سے؟ آخری کومنٹ کر دیں. دیکھیں گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے وہ کوشش نہیں کر رہی ہے، لیکن مرض جو ہے بہت بڑھ رہا ہے
मतलब आप یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے مریض بڑھ رہے ہیں نا اس کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ یہ بات کر رہے نہیں ہیں؟ اتنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریضوں کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے، مریضوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ مگر کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کیونکہ اضافہ بہت بڑھ گیا ہے، یہ بات ہے نا جی ہاں سر؟ بالکل ایسی بات ہے، بالکل ایسی بہت بات۔ شکریہ سہولت صاحب۔ ڈاکٹر سہولت علی ہمیں اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا سچویشن ہے، اور بڑا کھل کے بولا۔ میں احترام کرتا ہوں آپ کی رائے کا کہ جس طرح آپ نے بڑا ہی کھل کے اور واضح کیا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں مگر اضافہ اتنا ہو گیا ہے، ہم کیا کریں، ہماری ایک محدود کیپیسٹی ہے، اس کے رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کنسرن جو ادارے ہیں، جو کنسرن افسران ہیں، جو کنسرن سیاسی لوگ ہیں، وہ ہماری بات یقینی طور پہ سنیں اور اس کے اوپر ذرا دیکھیں کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، ساتھ جڑے رہیے گا۔ دیہات میں خواتین کے حقوق اور آج رورل وومن ڈے ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔